بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے میری نماز دیکھی ہے، جیسے میری نماز ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں دونوں سجدوں کے بعد ایک مصلی کو، نمازی کو کیا کرنا چاہیے؟ جلسہ استراحت ہے، دو سجدوں کے بعد بیٹھنا۔ پچھلے خطبے میں دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس کا ذکر کیا تھا، اور اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا، اور پھر اس بیٹھنے کی کیفیت، اور دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا، اور پھر تشہد کا بیٹھنا، اور تشہد کا طریقہ، تشہد میں انگلی کیسے ہلانی ہے، تشہد میں دعائیں کون سی پڑھنی ہیں۔ کوشش کروں گا ان سارے مسائل کو بیان کر دیا جائے۔ بار وقت چونکہ مختصر ہے تو جو بیان ہوا وہ آج ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، یصلی، آپ نماز پڑھتے تھے، وَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ کی طاق رکعت ہوتی تھی۔ پہلی رکعت پڑھی ہے تو طاق ہے، طاق رکعت کے بعد جب اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے، پھر پہلی طاق رکعت کے بعد کون سی طاق رکعت آتی ہے؟ تیسری پڑھنے کے بعد جب اٹھنا ہے چوتھی رکعت کے لیے۔ تو یہ دو رکعتوں میں اٹھنے کے مسئلے ہیں۔ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور تیسری رکعت پڑھنے کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، تو اٹھنے کا طریقہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بخاری شریف کی ایک اس حدیث میں۔ تو بیان کرتے ہیں فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ کی طاق رکعت ہوتی، لَمْ يَنْهَضْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے، حتیٰ یستوی قائداً، یہاں تک کہ آپ سیدھے بیٹھ جاتے۔ یعنی دو سجدے کرنے ہیں، سجدے کر کے پہلے بیٹھنا ہے، اور بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ ہر جوڑ، ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی جائے۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ پچھلے ان کو وہم ہو جاتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی دوسری رکعت یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھنا بھول گئے ہیں، گویا کہ آپ بیٹھتے تھے۔ تو وہاں یہ بیٹھنا حتیٰ یستوی قائداً، یہاں تک کہ سیدھا بیٹھے، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا اور پھر چوتھی کے لیے اٹھنا، یہ بیٹھ کر اٹھنا ہے، سجدہ کر کے سیدھے اوپر کھڑے نہیں ہونا۔ دوسرا سجدہ، دونوں سجدے کر کے پہلے بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر پھر جب سارا جسم مستوی ہو جائے، ہر جوڑ، ہر ہڈی
اپنی جگہ پر پہنچ جائے پھر جو ہے نا وہ اٹھے۔ آگے حدیث آتی ہے کہ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے۔ وہ ٹیک لگانا کیسے ہے کہ ہاتھوں کو زمین پر لگا کر، کچھ دوست وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے سیدھا اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلوانوں کی طرح، تو یہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کی زمین پر ٹیک لگاتے تھے اور ان کا سہارا لے کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے قیام کے لیے اٹھتے تھے۔ یہ آپ کے اٹھنے کا طریقہ ہے۔ پھر آگے مزید بتاتے ہیں، چلو پھر کبھی کریں گے۔ وہ ٹیک لگانی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے رکھنی ہے، وہ مٹھی بنا کے رکھنی ہے، تو وہ آٹا گوندنے والی کی مثال آپ نے فرمائی ہے کہ جیسے آٹا گوندنے والی آٹے کو تھپکی دیتی ہے، تو اسے آگے محدثین نے اپنے اپنے مفہوم نکالے ہیں کہ آخر میں جب آٹے کو کنالی میں گوندنے کے بعد اکٹھا کیا جاتا ہے تو کچھ عورتیں ایسے ایسے تھپکی دیتی ہیں، تو پھر ایسے ہاتھ رکھ کر زمین پر اٹھا جائے گا۔ کچھ عورتیں ایسے اپنی مٹھی سے انگوٹھی دیتے ہیں، تو یا انگوٹھے یا مٹھی سے ایسے مٹھی سے گوندتی ہیں، تو ان کا موقف ہے تو آٹا گوندنے کا چونکہ انداز مٹھی سے ہے تو مٹھی سے ایسے زمین پر ٹیک لگا کر اٹھا جائے۔ بہرحال یہ میں نے وضاحت کر دی ہے احادیث کی روشنی میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک رکعت میں نے تقریباً 11-12 خطبوں میں مکمل کی ہے، پورے دلائل کے ساتھ اور پورے حوالوں کے ساتھ ایک ایک چیز کو میں نے بیان کیا ہے۔ اب دوسری اور بقیہ نماز وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نماز سکھاتے تھے اور صحابہ اکرام آپ کی نماز کو آگے سکھاتے تھے تو ایک ہی رکعت سکھاتے تھے۔ ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا پھر اپنی ساری نماز ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے پہلی نماز پڑھی ہے۔ پہلی نماز پہلی رکعت پڑھی ہے، ہاں پہلی رکعت میں سبحانک اللہ نہیں ہے، افتتاحیہ دعائیں نہیں ہیں، کھڑے ہو کے بس قرات کرنی ہے، اور اس میں بھی محدثین کا کچھ اختلاف ہے کہ اعوذ باللہ سے شروع کرنا ہے یا بسم اللہ سے۔ بہرحال امام بسم اللہ منہ میں پڑھے گا اور فاتحہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ جہری نمازوں میں اگر سری نمازیں ہیں تو پھر بسم اللہ بھی آہستہ ہے اور فاتحہ بھی آہستہ ہے، باقی نماز ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اب ایسے آگے کیا آئے گا، یہ جلسہ استراحت بھی ہو گیا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ بھی ہو گیا، تو بقیہ نماز ایسے ہی ادا کرنی ہے۔ اب چلے جائیں تشہد میں۔ اب تشہد کا ذکر کرتے ہیں۔ تشہد ہوتا ہے جو اگر 4 رکعتوں والی نماز بندہ پڑھتا ہے یا 3 والی پڑھتا ہے، مغرب کی نماز ہے تو اس میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد ہے۔ پہلے ہم اس تشہد کا ذکر کریں گے جو درمیانہ تشہد ہوتا ہے، جو آخری تشہد نہیں ہے، سلام والا تشہد نہیں ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم علیہ رحمہ نے باب باندھا، چیپٹر باندھا ہے، باب صفت الجلوس فی الصلاۃ و کیفیت وضع الیدین علی الفخذین، کہ بیان ہے نماز میں بیٹھنے کا اور اس کی کیفیت کا کہ کیسے بیٹھنا ہے، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھنے کا بیان ہے۔ تشہد میں ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ پٹوں پر۔ یہ بات یاد رکھے، بات سمجھنے کی ہے۔ کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تشہد میں اگر ہاتھ یہ گھٹنے سے گوڑا گھٹنے سے آگے چلا گیا نا تو وہ بیان کرتے ہوئے مسئلے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جو انگلیاں نیچے کو چلی جائیں گی ان کو کاٹ دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ یہاں اتنا تشدد ہے۔ ہاں یہ حدیث ہے، یہ فاخذ، یہ یہاں ہاتھ رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، یہ ہے فاخذ۔
اور یہ لفظ آئے گا جب یہ گھٹنا تو یہ آئے گا رکبہ، رکبتی ہی، رکبتی ہی، اپنے گھٹنے پر، اپنے دونوں رکبتی، اپنے دونوں گھٹنوں پر۔ یہ آپ نے آج مسئلہ سمجھنا ہے اچھی طرح تشہد کی حالت میں کہ ہاتھ پٹوں پر، رانوں پر رکھنے ہیں یا ایک گوڈوں پر رکھنے ہیں، یہ مسئلہ آج آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اسی باب کے تحت مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں بیٹھتے تھے، جعل قدمہ الیسری، اللہ کے نبی اپنا بایاں پاؤں، یہ ہے بایاں پاؤں، کھبا جس کو کہتے ہیں، اور یہ جو آپ کا بایاں پاؤں ہے بین فخذہ وساقیہ، اللہ کے نبی اس کو اپنی ران کے نیچے اور اپنی پنڈلی کے نیچے سے کرتے تھے۔ یہ تورک، یہ وہ طریقہ بیان ہو رہا ہے جو آخری تشہد میں جو ہے نا متفقہ مسئلہ ہے، اور درمیان والے تشہد میں بھی کچھ محدثین قائل ہیں کہ درمیان والے تشہد میں بھی پاؤں کو آگے نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ ایک طریقہ پاؤں پر بایاں پاؤں بچھانا، اس کے اوپر بیٹھنا، اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا، نصب کرنا، یہ بایاں پاؤں کھڑا کرنا یہ کلیئر ہے دونوں تشہدوں میں، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کے اوپر بچھا کر بیٹھنا، یہ درمیان والے تشہد میں طریقہ یہ ہے۔ آخری تشہد میں تورک ہے کہ اس کو دوسری ٹانگ کے نیچے سے گزار کے آگے لے جائے، اس کو کہتے ہیں تورک کر کے بیٹھنا۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، تو اللہ کے نبی ایسے کرتے تھے۔ اور فرش قدمہ الیمنی ووضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، اللہ کے نبی اپنا بایاں ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، یہ ہے بایاں گوڈا جس کو کہتے ہیں، بائیں گوڈے پر رکھتے تھے۔ اب بتائیں اللہ کے نبی تو گوڈے پر رکھتے تھے، تو دونوں چیزیں ہیں، فخذ بھی ہے اور گھٹنا بھی ہے، دونوں چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے ہیں۔ میں اس کی آپ کو تطبیق کر کے بتاؤں گا کہ پہلے تشہد میں اگر آپ پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں، ویسے انشاءاللہ پریکٹیکل کروائیں گے تو اونچا میز تلاش کر کے نا کسی کو اوپر چڑھا کر نماز پوری میں انشاءاللہ ایک دو خطبوں کے بعد پڑھ کے آپ کو کسی کو چڑھا کر اوپر تاکہ ساروں کو نظر آ جائے، یہ آپ کو پریکٹیکلی نماز دکھائی بھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اگر تورک کیا ہے، تورک کیا ہے، پاؤں کو آگے سے گزارا ہے، پھر بیٹھنے میں مشکل ہے، پھر اس ہاتھ کو گھٹنے پر رکھیں گے اور اوپر اپنا اس کو اکڑا لیں گے، وزن ڈال لیں گے تو آپ کے بیٹھنے میں بیلنس ہو جائے گا اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ اگر آپ تورک کر کے نیچے سے پاؤں گزار کے بیٹھیں گے اور ہاتھ رکھیں گے اپنے رانوں پر تو بیٹھنے میں آپ کو بڑی دقت ہوگی۔ تو گویا کہ اگر درمیان والا تشہد ہے اور آپ بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے ہیں، دایاں پاؤں کھڑا کیا ہے، تو اپنے ہاتھ دونوں رانوں پر رکھیں گے تو سیٹ ہے، آپ کو بیٹھنے میں ایزی ہے۔ رانوں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور گوڈوں پر بھی نہیں، آپ پاؤں کے اوپر بیٹھے ہیں، سب سے بھائی بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پاؤں کے اوپر بیٹھے ہیں، پاؤں کو پیچھے لے جائیں نا اس کو، ہاں اب دیکھیں، اب اس کو آپ یہاں اس کے اوپر رانوں پر ہاتھ رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، گھٹنوں پر لے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے، زیادہ ہاتھ ایزی رانوں پر رہیں گے پٹ پر رکھنے میں، درمیان والے تشہد میں۔ آپ بیٹھیں اس طرح، جب اس طرح بیٹھیں گے تو آپ رانوں پر ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہوگی تنگی، آپ کو ہوگی تنگی، پھر ایک ہاتھ کو اکڑا کر جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے ادھر والا، اس کو آپ اکڑا کے گھٹنا پکڑ لیں اور کونی کو ذرا سیدھا کر لیں، اور دوسرے ہاتھ کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں، لیکن اس کو جو ہے نا وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ شوق رکھیں، انشاءاللہ پریکٹیکلی آپ کو دکھائی جائے گی نماز۔
اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے وہ اشارہ باصبعہ، اور اللہ کے نبی اپنی انگلی سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ اب اشارے کا ذکر بھی آ گیا، چیزوں کا آہستہ آہستہ اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 142 ہے۔ اب آگے چلیں، مسلم کی یہ اگلی حدیث، اس کی بھی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 143 ہے، اور اس کے راوی ہیں، اس کے راوی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشہد، جب آپ تشہد میں بیٹھتے تھے نا، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، اپنا بایاں کھپا، بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے۔ اب فخذ نہیں ہے، ران نہیں ہے، یہ ران ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ران ہے، یہ گوڑا ہے، گوڑے پر رکھتے تھے تشہد میں اپنا بایاں ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ اپنے بائیں گوڑے پر رکھتے تھے، اور کیا کرتے تھے، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِ الْيُمْنَى، اور دایاں ہاتھ دائیں گوڑے پر رکھتے تھے، گھٹنے پر رکھتے تھے۔ تو گویا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کا ذکر آ گیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ، اب جو کہتے ہیں کہ جو ہاتھ رانوں سے آگے چلے جائیں، گھٹنوں کو پکڑیں گے، نیچے کو لگ جائیں، جب تو انگلیاں نیچے جائیں گی تو گھٹنوں کو پکڑیں گے نا، جب اوپر اوپر انگلیاں رہیں گی تو وہ تو ران ہیں، تو وہ تو رانوں پر ہاتھ ہیں، یہاں تک رہیں گے ران ہے، یہ ران ہے، یہ ران ہے، جب یہاں انگلیاں چلی جائیں گی کیا گوٹا ہے، پھر انگلیاں تو آٹومیٹک ٹنلے جائیں گی، مڑے آئیں گی، مڑیں گی تو پکڑیں گے نا، پھر جہاں رکھیں گے نا۔ اور جو کہتے ہیں کہ جو انگلیاں نیچے جاتے ہیں ان کو کاٹ دینا چاہیے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ مسئلہ ہے۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں مسلم شریف کی، جو قرآن کے بعد صحیح ترین حدیث کی 2 کتابیں بخاری اور مسلم شریف ہیں، سیاستہ کی اول درجے کی پہلی کتابیں ہیں، اور صحیح ترین، اور ان میں کوئی اختلاف ہاں اپنی تقلید کی وجہ سے تو کر سکتا ہے، حدیث کے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا پھر آگے جو ہے نا حدیث میں تھوڑا سا اور اس میں اضافہ ہے، وضاحت ہے، علی رکبۃ الیمنی وقعد ثلاثا وخمسین واشار بالسبابہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے بھائیوں بات کو سمجھ لیں، ہم ہاتھ رکھتے ہیں ایسے، رکھ کے اشارہ کرتے ہیں ایسے، میری طرف دیکھیں، اشارہ کرتے ہیں ایسے، یہ انگلی سے ایسے اشارہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، رانگ، حدیث کے خلاف ہے، یہ اشارہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی یہ عقد کرتے تھے، یہ مٹھی بند کرنا، میں اس کے تینوں طریقے سمجھاؤں گا، ٹائم ہو گیا، بس یہ مسئلہ بند ختم کر کے میں آج کا جو ہے نا وہ بند کرتا ہوں، اور یہ کرنا، اور اللہ کے نبی یہ عقد بناتے تھے، یہ عقد بن گیا جب 3 انگلیاں بند ہو گئی نا، اس کی میں تینوں طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک یہ انگلیاں بند ہو گئی، یہ بن گیا گول 5، جو زیرو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نقطہ، عربی کا زیرو نقطہ ہوتا ہے، اور جو گول 5 ہوتا ہے وہ گول دائرہ ہوتا ہے، تقریباً تھوڑا سا اس میں اوپر خم ہوتا ہے بس، وہ 3 ڈنڈوں والا جو ہوتا ہے نا وہ اردو کا 5 ہے۔ تو یہ 1 2 3، 5 اور 3 یہ بن جائے گا 53، یہ بنے 5 کے ساتھ پیچھے 3 لگ گیا، کتنے بن گئے 53، 53، یہ 53 کا نشان حدیث کے لفظ ہیں، وقعد ثلاثا وخمسین، اللہ کے نبی جو ہے نا وہ یہ 53 کی گرہ لگاتے تھے، وہ اشار بالسبابہ، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی اشارہ کرتے تھے۔ اب یہ جو طریقہ ہے نا یہ رانگ ہے، یہ ہے طریقہ۔ اب یہ طریقہ مزید اس اشارہ کرنے کا ہاتھ کی کنڈیشن کا کیا ہے، تھوڑا سا ذرا 2 دن میں ٹائم دے دیں اور تحمل سے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کر لیں اس مسئلے کو۔ اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض اصابعہ کلھا، آپ نے اپنی ساری انگلیاں بند کر لی۔ اب دیکھیں ساری یہ 3 انگلیاں یہ بھی بند ہو گئی، یہ انگوٹھا بھی بند ہو گیا، ساری بند ہو گئی، یہ نہیں بند کرنی ہے کیونکہ اس سے اشارہ، وہ اشارہ
بِإِصْبَابِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، اور جو انگوٹھے سے ملی ہوئی انگلی ہے اس سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ اشارہ کرتے تھے۔ یہ طریقہ کیا ہو گیا؟ یہ تین انگلیاں بند ہو گئی، اوپر یہ انگوٹھا بند ہو گیا، یہ ساری بند ہو گئی، اس سے اشارہ کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہو کیا نا؟ آگے تین انگلیاں بند، انگوٹھا شہادت والی انگلی جو ہے نا یہ ہے، تین انگلیاں بند، یہ دوسرا طریقہ۔ تین انگل، پہلا طریقہ یہ تھا تین بند، یہ انگوٹھا ان کے اوپر گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگلا جو ہے نا انگوٹھا یہاں آ گیا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ یہ شہادت والی انگلی کی جڑ میں انگوٹھا آئے گا اور یہ آپ اشارہ کریں گے۔ یہ حدیث میں، یہ دوسری حدیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ تین انگلیاں بند کر کے انگوٹھا شہادت والی انگلی کی جڑ میں ہے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ ہے۔ یہ 53 کا نشان ایسے بنے گا، یہ 53 کا نشان یہ ایسے بنے گا، یہ بھی 53 کا نشان ہی ہے۔ یہ حدیث بھی کہاں ہے؟ مسلم شریف میں۔ اور تیسرا طریقہ آ جائیں، یہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے ابو داؤد میں۔ وہ کہتے ہیں تو دو انگلیاں بند کی اللہ کے نبی نے، یہ دو انگلیاں بند کر دی ہیں، انگوٹھا اور درمیان والی انگل، انگوٹھا اور درمیان والی انگل، یہ ان کو ملا لیا۔ اب یہ حلقہ بنا ہے، یہ 5 کا حلقہ یہ بنا ہے، 5 کا حلقہ بن کے 1 2 3، یہ 5 اور 3 53، یہ نشان ایسے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے، یہ گول دائرہ بالکل واضح بن گیا، ایسے رکھیے، اس کو ایسے اشارہ کرنا ہے۔ یہ طریقے ہیں 3۔ پہلا طریقہ یہ اوپر انگوٹھا، اور دوسرا طریقہ یہ انگوٹھا یہاں پر، اور تیسرا طریقہ 2 انگلیاں بند، درمیان والی اور انگوٹھے کو ایسے دائرہ بنا لیا اور اس کے ساتھ اشارہ ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی ہے وہ رونگ ہے، غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو اشارہ کرنے کا تشہد میں یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور پھر ہاں ایک حدیث یہ ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، یہ انگلی سیدھی کر کے اشارہ نہیں کرنا، اس کو درمیان میں دینا ہے خم۔ دیکھیں صحابہ نے ایک ایک ادا اللہ کے نبی کی کیچ کی ہے، آگے ہم تک پہنچائی ہے۔ ایسے کر کے ایسے اشارہ کرنا ہے، ایسے درمیان سے انگلی تھوڑی سی خم دینا ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ یہ سرا جو ہے نا یہ قبلے کی طرف جائے گا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہے، ایسے بھی نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ ہاں خم کا مطلب درمیان سے انگلی کو اٹھانا ہے، باقی یہ انگلی کا جو آگے کنارہ ہے وہ قبلے کی طرف ہی رہے گا، ایسے نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ تو یہ چیز بھی ہو گئی کہ جو ہے نا یہ خم دینا ہے۔ پھر ایک اسی حوالے سے، اشارے کے حوالے سے نسائی شریف کی صحیح روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثم رفع اصبعہ فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا۔ اب مسئلہ ہے کہ مخصوص لفظ پہ جا کے ہلانا ہے اس کو یا پورے تشہد میں حرکت دینی ہے، یہ مسئلہ میں صرف تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ پورے تشہد میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اس کو مسلسل یحرکھا، مضارع کا صیغہ ہے، اس کو مسلسل حرکت دیتے رہتے تھے، یدعو بہا، اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اب بتائیں دعا تشہد سے پہلے ہے تو تشہد کے بعد ہے؟ پہلے تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعائیں پڑھنی ہے۔ تو دعا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی مبارک کیا کرتے تھے؟ یہ حرکت دیتے رہتے تھے، گویا کہ پورا تشہد ہے۔ اب میں تھوڑی سی اسی حوالے سے یہ شرح حنفی موطا، شرح موطا ہے، حنفی عالم دین ہیں مولانا سلام اللہ حنفی علیہ الرحمہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے افیہ تحریکھا دائما اذا الدعاء بعد التشہد، کہ دعا جو ہے یہ تشہد کے بعد پڑھی جاتی ہے، لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس انگلی کو تشہد میں مسلسل ہلانا ہے، مسلسل ایسے نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی اس کو حرکت دیں، اوپر خم ہے، کبھی کبھی اس کو حرکت دیتے رہیں، بس ہلکی ہلکی حرکت دیتے رہیں۔ پورے تشہد میں اس کا یہ انداز ہے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا انداز آپ کا
جو ہے نا وہ اشارہ کرنے کا تشہد کا بیان کر دیا ہے، پر اب نظر کہاں ہونی چاہیے تشہد کی حالت میں، اور بھی اگر تشہد بندہ بھول جاتا ہے، پہلا تشہد نہیں کرتا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے آج بیان کیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا